عاشقوں کا پیشوا رضا 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 رسول پاک کی عصا رضا 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 رسول پاک کی عطا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کا یہ پروگرام ذوق نعت اعلیٰ حضرت کی فکر کو آگے بڑھانے اور عشق رسول کو دنیا بھر میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. تو رضا رضا کرتے ہوئے یوم رضا تک پہنچیں گے اور ذوق نعت کو بڑھاتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب بھی چاند کو دیکھتے تھے تو انہیں مدینے والا چاند یاد آ جاتا تھا، اور مدینے والے چاند کے لیے انہوں نے کس طرح کے اشعار کہے ہیں، یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اس آسمان کے چاند کے لیے کیا کیا باتیں کی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو کمال عشق مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے. کہیں پر کہتے ہیں کہ اے چاند ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. اس چاند پر جو داغ ہیں وہ دھبے مٹ جاتے اگر شب معراج حضور کے قدموں کی خاک کو لے کر اپنے چہرے پہ مل دیتا. کہیں پر کہتے ہیں کہ دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا دو نیم کر، مانا ہے سن کے شق ماہ آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اس آسمان کے چاند کو یا رسول اللہ اشارے سے دو ٹکڑے کر دیا تھا، لیکن ہمارے دل کو ذرا اپنے عشق میں دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے کہ کیسے چاند کو آپ نے دو ٹکڑے کیا تھا. کہیں پر کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کہیں پر کہتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے. وہ اعلیٰ حضرت وہ عاشق صادق تھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان چاند کو دیکھتے، سورج کو دیکھتے، ستاروں کو دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، دریاؤں کو دیکھتے. اعلیٰ حضرت جو خوبی دیکھتے انہیں اس خوبی میں حضور کی ذات نظر آیا کرتی تھی. اور عاشق کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ وہ محبوب کو ہی ہر جگہ دیکھے اور اس کی زبان سے نکلے جیسے اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلا کہ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اعلیٰ حضرت کو پھول میں بھی حضور نظر آئیں، چاند میں بھی حضور نظر آئیں، باغ میں بھی حضور نظر آئیں، اور جہاں نظر کریں حضور نظر آئیں. یہ بات عاشقوں میں نظر آتی ہے. امیر اہل سنت نے بھی دعا کی نا، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. یہی باتیں، یہی انداز ایک عاشق میں نظر آنے چاہیے. ادھر ادھر کی باتیں کیوں کریں، کیوں اور کسی کے گیت گائیں اور کیوں کسی کے گن گائیں. باتیں کریں تو حضور کی کریں، نام لیں تو ان کا لیں، درود پڑھیں تو ان پر پڑھیں. کوئٹہ اور فیصل آباد کی ٹیم سے آج ہمارے ساتھ کون ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور یہ سنائیں گے ہمیں اشعار. 6 سیگمنٹ سے گزر کر کوئٹہ اور فیصل آباد کی ٹیموں نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہر سیگمنٹ میں اشعار کی تکرار ہے، اشعار کی بھرمار ہے، اور 6 سیگمنٹ سے گزر کر مختلف پوائنٹس ملیں گے، اور درست جوابات جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ پوائنٹس ملیں گے. کوئٹہ کی ٹیم میں کون کون ہے، اپنا نام خود اپنے زبان سے بتائیے. محمد عرفان اتاری. ماشاءاللہ. مدنی رضا اتاری. مدنی رضا بھائی ویلکم. عبداللہ اتاری. عبداللہ بھائی. دوسری طرف ہیں فیصل آباد کی ٹیم، یہ تینوں فیصل آباد سے تعلق بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ. نام بتائیے گا اپنا. محمد عرفات اتاری. عرفات اتاری ماشاءاللہ. محمد وقار اتاری. ماشاءاللہ. محمد علی حسن اتاری. علی حسن بھائی مسکراہٹوں والی سرکار ماشاءاللہ. تینوں کو ویلکم، دونوں ٹیموں کو خوش آمدید. اور یہاں پر کثیر تعداد میں عاشقان اعلیٰ حضرت، عاشقان غوث و خواجہ، عاشقان رسول موجود ہیں. بچے بھی آتے ہیں اور اس پروگرام کو انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے نعت خواں حاجی محمد آصف اتاری بھی ہیں. انشاءاللہ الکریم ان سے کلام بھی سنیں گے آغاز میں، اور ان سے بھی باتیں ہوتی رہیں گی. یہ سوالات بھی کریں گے انشاءاللہ ٹیموں سے، اور ان سے بھی ذوق نعت کرتے رہیں گے. بچوں کی بڑی تعداد ہے. شہباز مدنی بھائی، کچھ بچوں کے لیے آج اسپیشلی مقابلہ ہونا چاہیے، اگر موقع ملے تو. ماشاءاللہ کافی تعداد میں بچے دیکھتے بھی ہیں اور یہاں بھی آتے ہیں. مقابلے کے ساتھ ساتھ اگر نعرے بھی لگائیں. نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. نعرے بھی سنیں گے ان سے،
اور انشاءاللہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور پیش کریں گے۔ حاجی آصف اتاری صاحب کچھ کلام رضا سے ہمیں پھول عنایت فرمائیے، پھر انشاءاللہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز ہوگا بیت بازی سے۔ فیضان رضا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قافلے نے سوئے طیبہ کمرہ کی، قافلے نے سوئے طیبہ کمرہ کی، میری تنہائی کی مشکل ساز الہی، میری تنہائی کی، قافلے نے سوئے طیبہ شادی شادی کاہے لا حکم کا باندھا، سورج کیا بات شاہ تیری توانا کی، کیا بات شاہ تیری توانا کی، قافلے نے سوئے طیبہ قمرہ کی، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھیریاں تو شاید امید کی پس جانے تو جا رہا ہے قافلہ، طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ، طیبہ نگر روتا ہوا، میرا حال چاہتا ہوں تنہا، اے حبیب کردگار اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ، بولو اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ، حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، قافلے نے
سوئے طیبہ قمر آرائی کی پانچ سو سال کی راہ ایسی ہے جیسے دو گاس ہم کو بھی لگی ہے تیری سنوائی تنگ ٹھگیری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش تنگ ٹھگیری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش بس جگہ دل میں گئے اس جلوائے ہر جا کی بس جگہ دل میں گئے اس جلوائے ہر جا سوئے طیبہ قمر آرائی کی مشکل آسان الہی میری تنہائی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب کلام ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم نے سنا مدینے کے سفر کی بھی باتیں ہیں اس میں، معراج کے سفر کی بھی باتیں ہیں اس میں، اور بڑی زبردست انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہے۔ یہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ اور کمر آرائی کرنا یعنی کمر باندھنا کسی کام کے لیے، یعنی مدینے جانے کے لیے، یہ محاورہ ہے۔ کمر آرائی کرنا مراد یہ کہ سفر کی تیاری کرنا، سفر پہ روانہ ہو جانا۔ تو اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے محاورے رضا کی زبان سے، اس میں انشاءاللہ ہم بڑے پیارے پیارے محاورے اعلیٰ حضرت کی زبانی، اعلیٰ حضرت کے اشعار سے سنیں گے کوئٹہ اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس میں اشعار کی تکرار کرنی ہے بیت بازی میں، اور دیکھتے ہیں آج کیسے اشعار سننے کو ملتے ہیں۔ نعرے کا جواب بھی بھرپور ہو، اور ہر شعر جو پڑھا جائے نعت خوانوں کی طرف سے، ہماری ٹیموں کی طرف سے، اس پر سبحان اللہ ضرور کہیں۔ نعرہ لگائیے فیضان رضا رضا۔ رسول پاک کی آسان رضا 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 رسول۔ عاشقان اشعار، عاشقان نعت کے لیے بہترین پروگرام ذوق نعت سیزن 10۔ پہلا راؤنڈ ہے بیت بازی۔ بیت کہتے ہیں شعر کو، بیت یہ عربی کا لفظ ہے، بیت یعنی شعر، اس کی جمع ابیات ہوتا ہے۔ قصیدہ بردہ شریف میں بھی ایک شعر ہے جس میں ابیات کا لفظ آتا ہے، یہ بیت سے ہی ہے۔ ابیاتھا قد اتت 60 مع 100 فرج بہا کربنا یا واسع الکرم، یعنی قصیدہ بردہ شریف کے 160 شعر ہیں، اور ان کی برکت سے یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ تو اسی سے ہے بیت، بیت ابیات۔ بیت بازی یعنی اشعار کو پاس کرنا ایک دوسرے کو اور بار بار سنانا۔ تو 7 منٹ تک انہیں سنانا ہوگا۔ پہلا شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد کوئٹہ اور فیصل آباد اس حرف سے شعر پڑھیں گے جو آخری میں آئے گا۔ پہلا شعر ہے تمہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک، تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک۔ جی کوئٹہ، ہر بار 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا آپ کی باری کا شعر سنانے کے لیے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ میم سے پڑھیں گے، فیصل آباد میم سے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرا تیرا الف۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ غوث اعظم، کیا بات ہے۔ میم۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کریموں کے در کی ہے۔ یا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے،
جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم. میم. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. کار کے پاس. سین. تین پاس. سجائیں امامہ بڑھائیں جو داڑھی، انہیں حشر میں بخشوا غوث اعظم. سبحان اللہ. کوئٹہ والوں نے اب تک کے سب مقابلوں میں بیت بازی منقبت سے ہی کی ہے تقریباً، غوث پاک کی منقبت. جی. میم. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تقاضا کرنا. سبحان اللہ. الف. اشارے سے تیرے نگاہ کرم کی، ہزاروں کی بگڑی بنی غوث اعظم. میم. فیصلہ آباد. میں ہوں بے کس ہے تیرا کام سہارا دینا، میں ہوں بیمار تیرا کام ہے اچھا کرنا. واہ. الف. الہی تیرا کلمہ پاک مجھ کو سکھائے دم واپسی غوث اعظم. سکھائے دم واپسی غوث اعظم. میم. سبحان اللہ. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. سبحان اللہ. الف. آپ بھی دینا کچھ ان کو ایک کسی حرف پہ، یا آپ کو موقع ہی نہیں دے رہے. اپنے عطار کو چمکار کے دیجئے ٹکڑا، در پہ حاضر ہوئے عطار ہیں غوث اعظم. سبحان اللہ. میم. میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض. بہار عارض. سبحان اللہ. عارض یعنی رخسار، چہرہ، گال. ذو فشانی روزہ کا عالم ہے یہ، ماند ہے مہر و ما شاہ احمد رضا. ماشاء اللہ. زونی زو. ماشاء اللہ. الف سے پڑھیں گے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، آہا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. دریا بہا دیے ہیں. نون. کوئٹہ. نون. نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم، مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم. امین آمین. واہ واہ. میم. فیصلہ آباد. مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ، روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ. سبحان اللہ. ہے. ہماری خطا کو تمہاری عطا سے، بھلا کوئی نسبت یا غوث اعظم. واہ واہ. میم. چلیں جی فیصلہ آباد والے میم پر آج 25-50 شعر ذہن میں رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی جلدی کیجئے، 12 سیکنڈ رہتے ہیں. فیصلہ آباد. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں سے تیری چاہتوں سے بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے. سبحان اللہ. تیری حسرتوں سے یا میں؟ تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں ہے نا. بڑے دن ہوئے گھر سجاتے. چلیں جی ماشاء اللہ. سجاتے سجاتے. یا. کوئٹہ. یہاں بھی سہارا وہاں بھی سہارا، ادھر غوث اعظم ادھر غوث. ادھر غوث اعظم. واہ. میم. میم سے پڑھیں. محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. سبحان اللہ. یہ ایک فرد ایسیاں کیا تیرے آگے، اگر لاکھوں سے ہوں سوا غوث اعظم. سبحان اللہ. میم. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. ماشاء اللہ. یا. یہ قادر کے گھر سے ملی تجھ کو قدرت، یہ قادر کے گھر سے ملی تجھ کو عزت، قضا خواب میں دی بدل غوث اعظم. واہ. میم. فیصلہ آباد. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. نہیں ہونے دیتے. یا. یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را، یہ عطار میرا ہے، میرا ہے. یہ عطار میرا ہے مرشد خدا را، سنا دو اسے اشارہ، سنا دو اسے یہ اشارہ یا غوث اعظم. شعر صحیح پڑھیں، کچھ اور پڑھیں. یا سے پڑھیں، یہ صحیح نہیں پڑھ رہے. یا رسول اللہ مرشد پر ہو کرم، سوئے ہیں قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر. سوئے یہ قدموں میں آ کر سبز گنبد دیکھ کر رے. سبحان اللہ. را سے پڑھیں. فیصلہ آباد. راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں. کچھ غم نہیں. سبحان اللہ. نون. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا،
تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ، واہ واہ. الف. ارے او منٹ ارے او باقی. ارے او مجرم بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. سبحان اللہ. پرواہ نہیں ہے، پرواہ. پرواہ. ہاں نہیں ہے. ماشاء اللہ. آخری منٹ باقی ہے. کوئٹہ والوں نے بڑی کوشش کی میم سے. میم. اچھا ابھی یا سے ہے نا. جی جی. یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت. نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے. نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، بندگی. بندگی. دوسری بار بندگی. بندگی یعنی غلامی. سبحان اللہ. آخری شعر فیصلہ آباد یا سے پڑھیں گے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاء اللہ. زبردست اشعار سننے کو ملے اور کوئٹہ والوں نے فل اٹیکنگ رکھی. کوئی موقع نہیں دیا کہ سامنے سے ہی اپنی تیاری کو بیان کر پاتے کہ ہم کیا لے کر آئیں. انہوں نے میم پر بہت اچھے شعر سنائے ماشاء اللہ. فیصل آباد اور کوئٹہ دونوں نے 15 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں ماشاء اللہ. زبردست اشعار سننے کو ملے. یہاں پر بڑی تعداد میں شہباز بھائی عاشقان نعت موجود ہیں. ان سے بھی کوئی مقابلہ کرے گا آپ میں سے؟ ہے کوئی جو بیت بازی کریں دو عاشق رسول جنہیں اب تک موقع نہ ملا ہو؟ مدنی منوں میں اگر کوئی اگر کوئی بچوں میں سے تیاری کر کے آئے ہوں، ہے کوئی؟ چلے بچوں کو کچھ نہ کوئی موقع دیتے ہیں. چلے بھائی ایسا کوئی شعر سنائے 10 سال سے کم کے بچے کو. شہباز بھائی مائک لائیے. ایسا شعر سنائے جس میں نبی آئے. نبی نبی آئے، لفظ نبی آئے. ہے کوئی 10 سال سے چھوٹے آپ؟ نبی. ایسا شعر جس میں لفظ نبی آئے. چلیں ابن حاجی آصف. جتنے بچے سنائیں گے سب کو گفٹ ملے گا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، آگے. سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سب کہیے سبحان اللہ. ایک اور بچہ، کیا نام ہے آپ کا؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا. سبحان اللہ. ابن حاجی عبید ماشاء اللہ. بہت خوب. پورا نہیں کریں گے؟ چلیں ان کا بھی تحفہ ڈیو ہو گیا. اور کوئی؟ سب بچوں کو ایک ساتھ پھر دیں گے. چھوٹا بچہ جو ایسا شعر سنائے جس میں نبی آئے. چلیں رسول آئے. ایسا کوئی شعر بھی سنا دے. رسول آئے، رسول اللہ آئے. اتنا مشکل بھی نہیں پوچھا میں نے. ایسا کوئی شعر سنا دیں جس میں دعوت اسلامی آئے. ہے بھائی ابن رضوان مدنی ہے کوئی دعوت اسلامی پہ شعر؟ چلیں ان سے نہیں یہ سنا رہے. چلیں کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا نام؟ محمد محمد علی. علی. ماشاء اللہ. سنائیے. بھول یا گئے؟ رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کتنے سال کے ہیں آپ؟ کتنے سال کے ہیں؟ چلے نعرہ لگا دیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. نعرہ لگا دیجئے. محمد مصطفیٰ آخری نبی. سب سے آخری نبی. ان کو بھی تحفہ دیں گے. چلیں ان تینوں بچوں کو جنہوں نے جواب دیے ان کو بھی تحفہ دیں. اور نعرہ کون لگائے گا؟ نعرہ لگائیں کوئی. چلیں چھوٹے سے بچے کو موقع دیں. نعرہ لگائیں. ہر صحابی نبی کا نعرہ. نہیں لگانا پڑے گا بھائی. چلیں لگائیں. دونوں بھائی کھڑے ہو جائیں. مل کر نعرے لگائیں. سب جواب دیں گے انشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی. جنتی. آپ نعرے لگائیں. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد، مرحبا. دار کی آمد، مرحبا. آقا کی آمد، مرحبا. داتا کی آمد، مرحبا. حضور کی آمد، ذرا جواب نور دیجیے کی صحیح سے. آمد، مرحبا. اچھے کی آمد، مرحبا. سچے کی آمد، مرحبا. پیارے کی آمد، سونے کی آمد. مرحبا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، گل نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، گل نور کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا کے کس کا پردہ اٹھا کے کس کا پردہ اٹھا کے کس کا صبح شب ولادت، دن پہ گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، دن پہ گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، خورشید ہی وہ چمکا، صبح شب ولادت، پتا ہے تو جہاں میں تو نے سیا کا بارہ، پتا ہے تو جہاں میں تو نے سیا کا بارہ، دے دے حسن کا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، صبح شب ولادت، نبی کا جھنڈا جا دے کر نکلو دنیا پر چھاؤ، اونچے میں اونچا 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 جھنڈا عظمت والا، نبی کا جھنڈا پیارا پیارا، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو رسول اللہ یا حبیب انشاءاللہ الکریم مقابلہ جاری رہے گا۔ کوئٹہ اور فیصل آباد کی ٹیموں کے درمیان 15-15 پوائنٹس ہو چکے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر ہیں، 6 میں سے 5 سیگمنٹس باقی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، نعرہ لگائیے فیضان رضا، رسول پاک کی آسان رضا، رضا رضا رسول۔ چلیں جی، یہ باکس آپ کے سامنے ہے اور اس باکس میں سے جو نکلے گا اس پر شعر سنانا ہوگا۔ تیار ہیں دونوں ٹیمیں؟ شے سے شعر، اس میں بہت ساری اشیاء ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو، جو نکلے گا اسے شعر میں لانا ہوگا اس لفظ کو۔ تیار ہیں؟ آئیے کوئٹہ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ عرفان بھائی آ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے نکالیے اس میں سے کچھ۔ چلیں، کیا نکلا؟ ارے کیا ہے؟ کتا۔ چلو ایسا شعر سنائے اس میں لفظ کتا ہے، سگ بھی چلے گا کہ نہیں؟ سگ بھی فارسی والے کو دکھائیں گے، جو فارسی بولتا ہوگا وہ کہے گا سگ، این سگ است، لیکن ابھی اردو میں سنانا ہے۔ چلیں جی، کوئٹہ والے 12 سیکنڈ باقی ہیں، کیا دبے طرز میں پڑھیے نا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا گو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا گو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا ہے گوتا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ کھلونا ہے تو یہ آپ نے دیکھا اور اس پر شعر بھی سنا۔ کتا جب شعر میں آئے نا اس کا معنی وفاداری کرنے والا ہوتا ہے، جیسے کہ شیر آئے تو بہادری کا معنی ہوتا ہے، لومڑی آئے تو مکاری کا معنی ہوتا ہے، ایسے کتے سے وفاداری۔ تو جب بھی شاعر کہیں پہ لفظ سگ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در کا وفادار ہوں، میں آپ کے در کا ادنا غلام ہوں جو وفادار ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جائے گا۔ کتے کو کتنا بھی بھگاؤ وہ مالک سے غداری نہیں کرتا، تو ہم ایسے سگ بن جائیں کاش۔ انہوں نے بہت اچھا جواب دیا، سبحان اللہ۔ فیصل آباد کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟
آپ آئیں بھائی, کوئی شعر ویر نکلے. بچوں کو بڑا پسند ہے یہ سیگمنٹ. فیصل آباد ہر ٹیم کو 3 چانس دیے جائیں گے اور 25 سیکنڈ ہوں گے ہر بار. جو چیز نکلے اسے شعر میں بیان کرنے کے لیے, اور شعر طرز میں سنیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ تنکا. تنکا ہے. چلیں جی, ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ ہے تنکا. یہ تو تنکے ہے, ویسے ایک تنکا ہونا چاہیے. سنائیے 12 سیکنڈ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا خوب شعر ہے. تنکا بھی ہم سے تو نہیں ہلتا, یہ بھی محاورہ ہے. یعنی ہم بہت کمزور ہیں کہ ہم تھوڑے تھوڑے کام بھی نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے, اور آپ چاہیں تو پہاڑ بھی پھول بن جائے. یہ بھی محاورہ ہے. پہاڑ پھول ہونا یعنی پہاڑ کو بھی ادھر ادھر کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھا شعر سنایا, سبحان اللہ. تنکا. چلیں بھائی, تنکوں سے مل کے بنتا ہے پورا جھاڑو. جھاڑو آیا کسی شعر میں؟ جھاڑو والا بھی ایک شعر تو ہے کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں. بہارنا مانے جھاڑو دینا ہی ہے. چلے آئیے کوئٹہ کی ٹیم سے, برابر پوائنٹس جا رہے ہیں, ہر جواب پہ 5-5 پوائنٹ مل رہے ہیں. دیکھیں کیا نکلتا ہے. شے سے شعر سنانا ہوگا, بغیر دیکھے نکالنا ہے. تاج, ماشاءاللہ تاج, کیا خوبصورت ہے. چھوٹی بچیوں کو بڑا پسند آئے گا یہ. کون سنائے گا شعر آپ میں سے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے, رکھتے گئے واللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت پیارا شعر سنایا لفظ تاج پر. آئیے فیصل آباد کی ٹیم کچھ نکالیں گے اب دوبارہ. دوسری باری ہے, ہر بار ٹیم کو کوئی چیز نکال کر شعر سنانا ہوتا ہے. تینوں میں سے کوئی بھی آئے اور کوئی بھی شعر سنا سکتا ہے. جلدی کیجیے. ماشاءاللہ, پرچم, جھنڈا. چلیں جی, جھنڈا پہ شعر سنانا ہے. جھنڈا مشہور و معروف اور کئی اشعار ہوں گے اس پر. اسرا پہ گزرے جس بیڑے وہ قدسیوں کے, اسرا میں گزرے جس بیڑے میں قدسیوں کے, ہونے لگی سلامی, پرچم جھکا دیے. جھنڈا پہ بھی سنائیے, 2 سنا دیں. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو, دنیا میں چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا, امن کا جھنڈا, گھر گھر میں لہراؤ. پکارو یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ, آسان تھا کچھ. آخری شے نکالیں گے کوئٹہ کی ٹیم سے. یہ کیا ہے بھائی, کون سی پکی ہے؟ گندم. جی, اس کے اندر ہے گندم, ویٹ. چلیں جی, سنائیں گے آپ شعر اس پر. بوتلوں کو پسی ہوئی گندم ہے.
चलें जी सुनाइए। बोतलों को बल्कि तू ढक्कनों को, दाल गंदुम के दानों को चन्नों को, चूम कर आंख से भी लगाकर तू सलाम उनसे रो रो के कहना। मदीने की गंदुम के लिए शेर है। वाह भाई, गंदुम लफ्ज गंदुम आ गया इसमें, क्या बात है। चलें जी, आपका जवाब भी दुरुस्त हो चुका है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें भाई आइए, फैसलाबाद की टीम से चावल पहले निकले थे, आज गंदुम निकल आई। इसके अंदर क्या क्या है भाई? पूरे मदनी काफले का सामान लगता है। अली भाई उतना ही बॉक्स है जितना उनका है, आप कुछ ज्यादा देर लगाते हैं। मिर्च, चलें जी मिर्च पर शेर सुनाएं। मिर्च, ऐसा शेर जिसमें लफ्ज आए मिर्च। मैं खोल के दिखा दूं, बाकी हाथ में नहीं लूंगा, हाथ जलने ही ना लगे कहीं। लाल मिर्च, हाँ भाई है कोई शेर? कोयटा वालों को याद आ गया। आपके पास एक टाइम खत्म हो चुका है फैसलाबाद, अब आपसे जवाब नहीं लेंगे। हाजरीन में से कोई सुनाएगा? हाँ भाई मदनी भाई सुनाएंगे, यहां से है कोई? तो पहले सुन ले क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा शेर है जी मदनी भाई? थालियों प्यालों को भाई, मिर्च और मसाले को भाई, चाय की केतली को उठाकर तू सलाम उनसे रो के कहना। वाह भाई, जी सलाम का शेर है माशाअल्लाह। मिर्च की भी बात है, गंदुम की भी है, फ्रूट्स भी हैं उसमें, और उस कलाम में दर हकीकत ये जो कलाम है ना सलाम वाला, जिसमें ये चीजें हैं कहीं, इसमें अमीर अहले सुन्नत का एक अंदाज है कि वो इश्क और दीवानगी, जिसमें बंदा एक अलग ही दुनिया में होता है, वो नजर आता है। क्या बात है अमीर अहले सुन्नत की, सुभान अल्लाह। बहरहाल फैसलाबाद वालों ने एक गलती की, 5 पॉइंट कम हो गए, और कोयटा वाले माशाअल्लाह 30 पॉइंट पे पहुंच गए। 25 पॉइंट पर हमारे फैसलाबाद वाले हैं। आसिफ भाई अगर आप भी आकर कुछ निकालें और फिर हमें शेर भी सुनाएं, हैं भाई? शय से शेर में 10 पॉइंट फैसलाबाद के, कोयटा वालों के 15 पॉइंट हो चुके हैं। हाजी आसिफ भी आकर कुछ हमें सुनाएंगे शेर। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप भी हजरत कुछ निकालें सीधे हाथ से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत क्या है? पर पे शेर। पुल से उतारा गुज़र को खबर न हो, पुल से उतारा गुज़र को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो तुमको खबर न हो। माशाअल्लाह जबरदस्त। पर आसिफ भाई ने बहुत प्यारा शेर सुनाया माशाअल्लाह, और जवाब इनका दुरुस्त हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आला हजरत के मुबारक अशार की। चलते हैं इरशाद रजा की तरफ। रसूल पाक की आसान रज़ा, 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 रज़ा। ऐब जोई हर मुसलमान की हराम है, बिन्त शफीक गुजरांवाला। नेक्स्ट, हर सहाबी के साथ हजरत और रदी अल्लाह अन्हो जरूर लिखा जाए और उनका एजाज व एहतराम फर्ज है, बिन्त नईमुल इस्लाम पिंडी भटिया। नेक्स्ट, जलजला आने की असल वजह आदमियों के गुनाह हैं, बिन्त नवाज हिंद। नेक्स्ट, बरादरान इस्लाम को अहकाम इस्लाम से इत्तला देनी खैर खाही है और मुसलमानों की खैर खाही हर मुसलमान का हक है, बिन्त जुल्फ़िकार सादिकाबाद। नेक्स्ट, खबीस गुमान खबीस दिल से निकलता है, खबीस यानी बुरा गुमान बुरे दिल से निकलता है, बिन्त हाकिम विहाड़ी। नेक्स्ट, उम्मत के तमाम अक़वाल व अफ़आल व आमाल रोज़ाना 2 बार सरकार अर्श वक़ार हुज़ूर सय्यदुल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किए जाते हैं, बिन्त रियाज लाहौर। नेक्स्ट, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की आदत करीमा थी, जब किसी मजलिस में जमा होते
کسی سے کچھ آیات کلام مجید پڑھوا کر سنتے. بنت سارنگ چنیوٹ. نیکسٹ. حقیقتاً حق کے دوستی یہی ہے کہ غلطی پر آگاہ کیا جائے، متنبہ کیا جائے. بنت عبد الغفور. نیکسٹ. بدگمانی ریاکاری سے کم حرام نہیں ہے. ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. مسلمان کے ہر عمل کو اچھے گمان پر محمول کرنا، یعنی اس کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا واجب ہے. ماشاءاللہ. نیکسٹ. سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. محمد جنید رضا، بحریہ ٹاؤن، راولپنڈی. نیکسٹ. ماشاءاللہ بڑی پیاری ڈرائنگز بھی بنائی ہیں. مسلمانوں کو نفع رسانی یعنی فائدہ پہنچانے سے اللہ پاک کی رضا اور رحمت ملتی ہے، اور اس کی رحمت دونوں جہاں کا کام بنا دیتی ہے. بنت سیف الرحمن اوکاڑا. جس شخص کو اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سے بھی توہین کرتا پاؤ فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. بنت خالد، فیصل آباد. نیکسٹ. ولادت اقدس حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے. بنت ارشاد ہے غالباً، ہند. نیکسٹ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزت آبرو عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنی رہے. بنت سیف الرحمن، پاک پتن شریف. نیکسٹ. آدمی ہر وقت موت کے قبضے میں ہے. مریض اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جو اس کے بیمار پرسی میں دوڑتا تھا اس سے پہلے چل دیتا ہے، یعنی مر جاتا ہے. بنت عبد الغفور، کھاریاں. نیکسٹ. کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں. جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے. بنت محب علی، ڈیرہ اللہ یار، بلوچستان. نیکسٹ. میرے دل میں کبھی یہ خطرہ یعنی خیال تک نہ گزرا کہ میں عالم ہوں. زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے. کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت میٹھا شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے. بنت امین، پاک پتن شریف. سبحان اللہ. نیکسٹ. ہدایت تو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے پر موقوف ہے. جو ان کو نہ مانے اسے ہدایت نہیں، اور جب ہدایت نہیں تو ایمان کہاں. بنت خالد، سرگودھا. نیکسٹ. مجلس میلاد مبارک ذکر شریف سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور کا ذکر، اللہ پاک کا ذکر اور ذکر الہی سے بلا وجہ شریف منع کرنا شیطان کا کام ہے. ابو عبد المصطفیٰ روحیل، اتاری، لاہور. نیکسٹ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے باپ دادا کی عزت و آبرو عزت محمد رسول اللہ کے لیے ڈھال بنی رہے. بنت عبد الرحیم. نیکسٹ. جس کو اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سے بھی توہین کرتا پاؤ فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. نیکسٹ. شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے. بنت غیاث الدین. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کو اللہ اور رسول کی شان میں ادنا سے بھی توہین کرتا پاؤ فوراً اس سے جدا ہو جاؤ. بنت سید ندیم. نیکسٹ. عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائے اسے استاد کا فیض اور اس کی برکت سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ اس کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں. ام زکوان. نیکسٹ. چلے یہ پڑھ چکے ہیں اس طرح کا. بنت احمد علی، لاہور. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ بھی پڑھ چکے ہیں اس طرح کا. بنت خضر حیات، سرگودا. یہ ملتا جلتا فرمان ہے، فرمان وہی ہے، لکھا کسی اور نے ہے. مسلمانوں کو نفع دینے کے بارے میں ابھی پڑھا ہے. نیکسٹ. یہ بالکل پڑھا نہیں جا رہا. گنبد بہت پیارا بنا ہے. بنت سید محی الدین قادری. بہت خوبصورت فرامین اعلیٰ حضرت. اور نعرہ لگائیں سنیوں کا پیشوا. سب نعرے کا جواب دیں. عاشقوں کا رہنما، خائف کبریا، با کمال و با حیا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں اور عشق رسول کے ساتھ، عشق الہی کے ساتھ جینا مرنا ہو ہمارا. اور یہی انداز اختیار کیا مرد قلندر حضرت شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے. آج دنیا آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھتی ہے، آپ کے گیت گاتی ہے، آپ کو عاشق اعلیٰ حضرت کہتی ہے، آپ کو اعلیٰ حضرت کی تصویر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو جیسا امیر اہل سنت نے سمجھا اور بیان کیا ایسا بہت کم نظر آتا ہے، کہ بہت کم لوگ اس طرح کے گزرے. اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامتی، صحت، عافیت دے اور دعوت اسلامی کے اس چمن کو اور بہاریں لگائے. آئیے چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف. نعرے کا جواب دیں فیضان رضا. رسول پاک کی
आसान रज़ा 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 रज़ा। नात की किताब और आप दोनों टीमों से 3-3 बार कोई भी कलाम, कोई भी नात पूछ ली जाएगी और 40 सेकंड दिए जाएंगे कि किताब से निकाल कर उसे नाज़रीन को दिखाएं, ये रही वो नात जो आपने पूछी। 40 सेकंड में सबसे पहले तो यही पता हो कि जो पूछी ये किसकी नात है लिखी हुई, तो आप 50% तो वहीं आगे बढ़ जाएंगे। 3-3 सवाल हैं, 2 सवाल हम स्क्रीन से करेंगे दोनों टीमों से एक-एक, और बकिया 2-2 सवाल यहां से हम लेंगे इंशाअल्लाह। शहबाज भाई तैयार रखिए, किन से सवाल लेना है। हाजी आसिफ भी इंशाअल्लाह दोनों टीमों से सवाल करेंगे। पहला सवाल, हर सवाल के 5 पॉइंट है, याद रहे। स्क्रीन पर देखते हैं पहला सवाल। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कोयटा की टीम 40 सेकंड है आपके पास, निकालिए ये कलाम किस किताब से है, निकाल कर नाजरीन को दिखाइए। मकतबतुल मदीना की 8 किताबें अब तक नातों की शाया हो चुकी हैं। हदाइक बख्शिश, वसाइल बख्शिश, कबाला बख्शिश, सामान बख्शिश, ज़ौक़े नात, दीवान सालिक, बयाज़ पाक और वसाइल फिरदौस। तकरीबन 10 सेकंड में कोयटा से मदनी रजा भाई ने निकाल दिया ये कलाम। सफ़ा नंबर बताइए। 359 किताब हदायत के बख्शिश। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का ये कलाम है। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। देखा आपने, 10 सेकंड में कलाम निकाल लिया। अगर यहाँ पर किसी को कहा जाता तो शायद देर लगाते ना आप, तो आपका किताबों से भी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। फैसलाबाद की टीम से सवाल स्क्रीन पर। ऐसी कुदरत ने तेरी सूरत सवारी या रसूल, दोनों आलम को हुई ये शक्ल प्यारी या रसूल। चलें जी, 40 सेकंड है आपके पास और आप 40 सेकंड निकालेंगे ये कलाम किसका है, किस किताब से है। फैसलाबाद। दोनों आलम को हुई ये शक्ल प्यारी या रसूल। बड़ा ही जबरदस्त और प्यारा कलाम। 18 सेकंड बाकी हैं। मेरा ख्याल है इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। निकाल लिया है तो पेज नंबर बताएं। 157 कबाला बख्शिश। जल्दी निकाल के दिखाना पड़ेगा, आपके पास 6 सेकंड हैं। 157 निकाल लिया है, दिखाएं जल्दी जल्दी जल्दी, 1 सेकंड बाकी है। निकाल लिया, देखे वह नाजरीन, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसी कुदरत ने तेरी सूरत संवारी या रसूल। कबाला बख्शिश यानी बख्शिश का सामान, बख्शिश के लिए नजराना और बख्शिश की एक कोशिश, इस किताब से मौलाना जमीलुर रहमान साहब का ये कलाम था। जबरदस्त, आखिरी सेकंड में आपने अपने पॉइंट बचाए, वरना मजीद 5 कम हो जाते। कोयटा दोबारा सवाल होगा इनसे, अब करेंगे हाजी आसिफ। बताइए कौन सा कलाम इन्होंने निकालना है किताब से। किताबें मकतबतुल मदीना की इनके सामने पड़ी हैं। जब सवाल खत्म हो मैं अर्ज करूं तो आप किताब उठाइएगा। जी आसिफ भाई। बयां तुमसे करूं किस वास्ते मैं अपनी हालत का, कि जब तुम पर आया है हाल हरदम सारी खलकत का। सारी खलकत का। चले जी, आसिफ भाई ने कलाम पूछा है, आप निकालेंगे 40 सेकंड के अंदर, वरना फिर हाजी आसिफ जवाब देंगे। आप भी रेडी रखें। वापस पढ़ें आसिफ भाई, एक बार फिर पढ़ दें। बयां तुमसे करूं किस वास्ते मैं अपनी हालत का, कि जब तुम पर आया है हाल हरदम सारी खलकत का। सारी खलकत का। पांच सेकंड बाकी हैं। बयां तुमसे करूं क्या हाल अपनी हालत का। आपका टाइम खत्म हो गया है, आपने कलाम नहीं निकाला। कबाला बख्शिश दीजिए। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, आप जवाब नहीं दे सके। और पेज नंबर अब तो आपने निकाल लिया था, बता दीजिए। 43 पेज नंबर 43 है, जवाब नहीं दे सके हैं। थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर लिया आसिफ भाई। चलें जी, कोई फैसलाबाद वालों से पिछला वाला मुश्किल था वैसे थोड़ा। बताइए अगला सवाल फैसलाबाद से कौन सा पूछ रहे हैं। चमन तैयबा में सुम्बुल जो संवारे गेसु, हूर बनकर शिकन नाज पे वारे गेसु। चलें जी, 40 सेकंड है आपके पास, निकालिए कौन सी किताब में है ये कलाम। नात की किताब और आप ढूंढ रहे हैं अभी। चमन तैयबा में सुम्बुल जो सवारे गैसू।
ادائے کے بخشش پیج نمبر اور نکال کے دکھانا ہوگا. 119. پیج نمبر 119. ماشاءاللہ فیصل آباد کی ٹیم والوں نے کلام نکال لیا. پیج نمبر 119. کس کا کلام ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. دوسری بار کلام نکال لیا, پہلی بار بھی نکال لیا تھا. چلیں جی آخری سوال. حاضرین میں سے کون کر رہے ہیں؟ نام بتائیے. محمد منیب اتاری. منیب بھائی پوچھیں گے کوئٹہ والوں سے, آپ کون سا کلام ہے؟ نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب, جہاں میں پھر سے ماہ رمضان آ گیا یا رب. جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب. آپ 40 سیکنڈ میں نکالیں گے یہ کلام. منیب بھائی کو جواب دیں گے. 40 سیکنڈ ہیں, 30 سیکنڈ باقی. اب کتابوں سے تعلق جڑا رہنا چاہیے. 22 سیکنڈ. صحیح کتاب اٹھانے پر بہت آسانی ہوگی. 10 سیکنڈ. 5 سیکنڈ. نصیب تیرے کرم سے چمک اٹھا یا رب. ٹائم ختم ہو گیا ہے, جواب نہیں دے سکے. وسائل فردوس سے یہ کلام ہے. اور پیج نمبر 26, پیج نمبر 26, جہاں میں پھر ماہ رمضان آ گیا یا رب. وسائل فردوس سے یہ کلام ہے امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا. ایک بار پھر غلطی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. اگلا سوال کون کریں گے فیصل آباد کی ٹیم سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ رحمت اللہ. رحمت اللہ بھائی پوچھئے فیصل آباد والوں سے. بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا, فضل سے نیک بندہ بنا یا خدا. چلیں جی جواب دیجئے آپ. 40 سیکنڈ کے اندر یہ کلام نکالنا ہے. ٹائم چلائیے. بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا. 40 سیکنڈ کے اندر یہ نکالنا ہے کتاب سے. یہ وسائل فردوس صفحہ نمبر 9. وسائل فردوس پیج نمبر 9. اسکرین پر بھی دکھانا ہوگا. آپ کے پاس ابھی 10 سیکنڈ باقی ہیں. ماشاءاللہ دو کتابیں ہیں آپ کے پاس. ان کے پاس بھی ویسے 2 ہیں. اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. واہ بھائی ماشاءاللہ. فیصل آباد والوں نے کوئی غلطی نہیں کی اس بار, اور کوئٹہ والوں سے 2 غلطیاں ہو گئی ہیں. تو 5 پوائنٹ. پہلے یہ آگے تھے, اب 5 پوائنٹ یہ آگے ہو گئے ہیں. چلیں جی ایک شعر پڑھتا ہوں یہاں سے. شہباز مدنی بھائی کوئی جواب دے کہ یہ کس کا شعر ہے. جواب یعنی شاعر کی صورت میں دینا ہے. یہ کس کا شعر ہے بتائیں گے آپ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. شاعر کا نام. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. اللہ کی رحمت سے غوث پاک کا سایہ ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا نہیں, اور کوئی جواب دیں. غلطی ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. مولانا جمیل رضا قادری. جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور کوئی؟ چلے جی ایک شعر پڑھ رہا ہوں, ان کو تحفہ دیں گے. پیاری سی عطر اور پیاری سی تسبیح تحفے میں پیش کی جائے. 2 چیزیں. جواب 1 دیا ہے, تحفے 2 مل رہے ہیں. چلیں جی کوئی اور جواب دے. شعر پڑھوں گا, آپ بتائیے یہ کس کا شعر ہے. دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی, لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. کس کا شعر ہے یہ؟ لاج آنا یعنی شرم آنا. امیر اہل سنت. نہیں, کسی اور کا ہے. آپ تشریف رکھیے, اچھی کوشش. کوئی اور کس کا شعر ہے؟ مشکل سوال ہے تھوڑا سا, لیکن بتائیے ہے کسی کو پتا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں ایک اور شعر آپ بتائیے کس کا شعر ہے یہ. میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں, بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ. ادھر شہباز بھائی بچوں میں سے لیں, آپ کو آگے موقع دیتے. ان سے لیں. اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت. ان سے پوچھیں یہ کیا کہتے ہیں. کھڑے ہو جائیں. امیر علیہ سنت. امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. کم از کم یہ کہہ دیا کریں حضرت علامہ مولانا الیاس قادری. ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ان کا نام احمد رضا. احمد رضا بھائی کو پیارا سا گفٹ دیں گے انشاءاللہ. زبردست ماشاءاللہ. چلیں جی اچھے سوالات ہوئے اور جوابات بھی دیے. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. 3 سیگمنٹس ہو چکے ہیں. ان کو گفٹ دیں بھائی, احمد رضا بھائی کو. شہباز بھائی
نعت کی کتاب اور آپ کوئٹہ والوں نے تھوڑی سی غلطیاں کی ہیں، 5 پوائنٹ لیے صرف، فیصل آباد نے 15 پوائنٹ لیے ہیں ماشاءاللہ۔ 3 سیگمنٹس باقی ہیں، چلتے ہیں چوتھے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں کوئٹہ والے اب کی بار کیا کرتے ہیں۔ فیصل آباد اور کوئٹہ کا مقابلہ جاری ہے، آپ کا جوش و خروش برقرار رہنا چاہیے، نعروں کا جواب بھرپور ہو۔ فیضان رضا رسول پاک کی آسان رضا 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 رسول۔ ایک بڑا ہی زبردست سیگمنٹ جس کا نام ہے محاورے رضا کی زبان سے۔ رضا اعلیٰ حضرت کو ہم کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تخلص ہے، یعنی شاعری کا نام، نک نیم ان پوئٹس۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اردو زبان میں بہت زبردست محاورے کہے۔ محاورے کہنا یہ اچھی گفتگو کی علامت بھی ہوتی ہے، اور صرف محاورے، انگلش میں اسے ایڈیم بھی کہتے ہیں۔ محاورے بہت پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں بولتے، بلکہ عام لوگ بھی بولتے ہیں۔ آصف بھائی، محاورے دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں، مثال کے طور پر رف لینگویج میں بھی محاورے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یار دماغ کی دہی نہیں کرو، یہ بھی محاورہ ہی ہے نا، دماغ کی دہی تھوڑی ہوتی ہے، محاورہ ہے یار میرا دماغ خراب نہیں کرو، بلکہ یہ بھی محاورہ ہے دماغ خراب نہیں کرو، دماغ بھی خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں بھیجا فرائی نہیں کرو، یہ بھی محاورہ ہے۔ تو یہ تو نارملی رف لینگویج میں بھی بولا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ محاورہ یہ کسی زبان کا ایک وہ عام جملہ ہوتا ہے جس کا اصل مطلب سب سمجھتے ہیں، جو بولا جا رہا ہے وہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس سے کوئی اور معنی لیا جاتا ہے۔ تو جب نعتوں میں وہ معنی ہو تو پھر اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے، جیسے آج آپ نے پڑھا کمر آرائی کرنا، یہ بھی بڑا زبردست محاورہ ہے۔ اس طرح کے کثیر اشعار اعلیٰ حضرت کی اردو دانی پر ہمیں نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ دونوں ٹیموں سے محاورے پوچھے جائیں گے، 8 ہر بار 5 پوائنٹ ملیں گے۔ میں محاورہ کہوں گا، ٹیم شعر پڑھے گی، میں محاورہ کہوں گا، ٹیم شعر پڑھے گی، اور ہم سنیں گے اشعار، اور 8 اشعار انہیں پڑھنے ہوں گے، ہر جواب پہ 5 پوائنٹ، ٹوٹل انہیں 40 پوائنٹ حاصل کرنے ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو۔ شروع کریں، چلیں جی۔ پہلا سوال کوئٹہ کی ٹیم سے، آشیانے کا چمن سے پھینک دینا۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ اے بلبل، اجاڑا خانہ اے بیکس، بڑا کمال کیا۔ سبحان اللہ، آشیانہ پھینک دینا، آشیانہ گھر کو کہتے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا تھا جب مدینے سے آپ جدا ہوئے، تو آپ نے جذبات میں کہا کہ یہ تو ایسا ہوا جیسے بلبل کا گھر کسی نے درخت سے گرا دیا ہو، اور وہ بے گھر ہو گئی، گویا دیوانہ مدینے سے دور ہو کر بے در ہو گیا، بے گھر ہو گیا۔ آپ نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی، ایک جواب آپ نے دیا۔ بتائیے یہ محاورہ کہاں استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے؟ دودھ سے منہ پھر جانا۔ دودھ سے منہ پھرتا نہیں ہے، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو دودھ سے منہ پھرنا یہ محاورہ ہے۔ مراد یہ کہ بس اب طلب نہیں رہی۔ شعر میں سنائیے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، زبردست معجزے کی طرف اشارہ، جس میں ایک پیالے میں پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو پیٹ بھر کے دودھ پلا دیا، اور پیالے میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا شعر سنائیے جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ محاورہ استعمال کیا ہو، ہاتھ سے ایمان جانا۔ حالانکہ ہاتھ میں تو ایمان نہیں ہوتا، تو ہاتھ سے ایمان جانا یہ محاورہ ہے، کس شعر میں یوز کیا ہے بتائیے؟ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھ میں کم بخت کے ایمان گیا۔ بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ جو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا اس کا ایمان پھر کیسا ایمان ہے؟ اللہ اکبر، زبردست جواب دیا۔ بتائیے یہ محاورہ کہاں استعمال کیا؟ دامن دل کا کھینچنا۔ دامن تو کپڑے کا ہوتا ہے، دل کا دامن کا ہوتا ہے، تو یہ محاورہ ہے کہ دل کا کسی طرف کھینچنا۔ پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ سبحان اللہ، جواب درست دیا۔ مدینے کی طرف دل کھنچتا رہتا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ بتائیے رحمت کے پانی سے محبت کی شاخ نکلنے کا محاورہ کا استعمال کیا؟ اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جس سے نخل دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ۔ ماشاءاللہ، طرز میں سنا سکتے ہیں یہ شعر؟ اپنے ان باغوں کا، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جیسے نخل میں، جیسے نخل دل میں گو
ماشاءاللہ کیا خوب تشبیہات بھی ہیں اور محاورات بھی ہیں کہ یہ جو صدیق عمر عثمان علی ہیں ان کے صدقے میں میرے دل سے آپ کی محبت کی شاخ نکلے، ایسا کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے مدینے کی خاک پر سر ہونا، یہ محاورتاً اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں عرض کیا ہے کہ میں نے مدینے کی خاک پر تو بڑے بڑوں کا سر دیکھا، تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا، سارے دارائی کی دارا رہی دارائی یہ دوست، سارے داراؤں کی دارا ہوئی دارا یہ دوست، سارے داراؤں کی دارا ہوئی، دارا کہتے ہیں بادشاہ کو، حکمران کو، سارے حکمرانوں کے سے بڑھ کر حکمران ہے ہمارے آقا اور سب کا سر ہے ان کے در کی خاک۔ سبحان اللہ۔ جواب درست مان لیا جاتا ہے، بلکہ درست کر بھی دیا عرفان بھائی نے تو پورا، ماشاءاللہ۔ چلیں جی کتنے سوال ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ 7واں بتائیے ایسا شعر جس میں اعلیٰ حضرت نے کہا نہ گھر کا رہا نہ در کا رہا، یعنی میں ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، کس شعر میں یہ محاورہ استعمال کیا؟ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا۔ سبحان اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آخری شعر آپ کا محاورہ ہے، محاورتاً کہا دعا کا قبولیت کا صحرا پہننا، صحرا تو انسان پہنتا ہے، دعا کب پہنتی ہے؟ تو یہ استعارتاً یا محاورتاً کہا کس شعر میں؟ حضور کی دعا کی بات ہو رہی ہے۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ماشاءاللہ مدنی بھائی نے 40 کے 40 پوائنٹ کوئٹہ والوں کو دلوا دیے ہیں۔ زبردست اشعار سنائے، اعلیٰ حضرت کی شاعری کی گہرائی بھی اس میں نظر آتی ہے آصف بھائی کہ کیا خوب اعلیٰ حضرت کی اردو زبان پہ مہارت تھی۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا سیدی ہمیں بھی اپنے کلام میں جگہ دے دیجئے۔ ایسے اعلیٰ حضرت ماہر تھے، ایسے شاعر تھے، اور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ بہت بڑے مفتی، عالم، محدث، مفسر اور زبردست قسم کے عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ اب چلیں گے فیصل آباد کی ٹیم سے بھی 8 محاورے پوچھیں گے اور آپ نے جواب دینا ہے اس محاورے کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کس شعر میں استعمال کیا ہے۔ ایسا شعر بتائیے جس میں 4 دن کی بارش کا ذکر کیا ہو، 4 دن برسنا، 4 دن سے مراد ہے چند دن، 4 سے مراد 1 2 3 4 نہیں ہے۔ اس شعر میں کون سا شعر ہے وہ؟ ہشت خلد آئے وہاں قصب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب۔ سبحان اللہ۔ 4 دن جہاں مدینے کی بارش برسے، 8 جنتیں وہاں فیض لینے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ بتائیے ایسا شعر جس میں یہ محاورہ استعمال کیا ہو، خاک اڑانا، خاک اڑانا مراد برباد ہونا، ذلیل و خوار ہونا، لیکن اس کو محاورتاً خاک اڑانا کہا جاتا ہے، کس شعر میں استعمال کیا؟ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ اگر مدینہ نہ ملا ہم تو پھر خوار ہو جائیں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایسا شعر سنائیے جس میں کہا ہو، یہ محاورہ استعمال کیا ہو، ٹھوکریں کھاتے پھرنا، یا اس کا معنی بھی یہی ہے، خوار و رسوا ہونا، کس شعر میں کہا ہے؟ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آئے ہائے، قافلے تو آتے جاتے رہتے ہیں، رضا تو کیوں جا رہا ہے، انہی کے در پہ پڑا رہے۔ سبحان اللہ۔ طرز میں بھی سنا دیں، بڑا پیارا شعر ہے، مدینہ چھوڑ کر اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا۔ اس شعر کا آسان شعر یہ والا ہے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ماشاءاللہ زبردست جواب دیا۔ بتائیے عطر محبت کا لباس میں بس جانا، عطر تو لباس میں بستی ہے، محبت کی عطر کون سی ہوتی ہے؟ محاورتاً عطر محبت کا لباس میں بسا ہوا ہونا، اس محاورے کو کہاں استعمال کیا؟ شعر سنائیے۔ بسی عطر محبوبی کبریا سے، عبائے محمد قبائے محمد۔ سبحان اللہ۔ عبا اور قبا دونوں لباس کے معنی میں ہوتا ہے، اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی محبوبیت کی خوشبو سے مہک رہے ہیں، اور حضور کا لباس بھی اللہ پاک
کا محبوب لباس ہے. ایسا شعر سنائیے جس میں اعلیٰ حضرت نے محاورہ استعمال کیا کہ دل میں الم کی پھانس چبھ گئی. الم یعنی تکلیف، غم کی پھانس، یہ بھی محاورہ ہے. ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. ہائے ہائے ہائے، مدینے سے جدائی پر یہ شعر جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایسا شعر سنائیے جس میں اعلیٰ حضرت نے حضور کی دعا کے گلے میں قبولیت کا ہار ہونا اسے ذکر کیا ہے. دعا کا گلا کہاں ہوتا ہے اور اس میں ہار کیسے ڈالیں؟ یہ محاورتن ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. کیا بات ہے، حضور نے جب دعا کی تو قبولیت نے گلے سے لگا لیا. طرز میں سنا دیں وقار بھائی، کیا خوب شعر ہے. عرفات بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ زبردست. 6 شعر ہو گئے نا، 6 اشعار محاورے میں سنا دیے. 7واں محاورہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے کہاں پر کہا؟ ابھی ابھی تو چمن میں بلبلوں کے چہچہے تھے، ابھی یہ سب سناٹا ہو گیا. تو چہچہے وغیرہ سب محاورتن ہے، مراد کچھ اور ہے. جب تک مدینے میں تھے تو مزے لے رہے تھے باغ کے، اب ہم جیسے کہ کسی ویرانے میں آ گئے. کس شعر میں اس طرح کا تذکرہ ہے؟ ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگا یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. یہ درد ہے جدائی مدینہ، فراق مدینہ کا درد. ناگاہ کا معنی ہوتا ہے اچانک. ناگاہ یعنی اچانک. یہ کیا ہوا؟ آخری سوال بتائیے کس شعر میں یہ محاورہ استعمال کیا؟ غیر کا منہ دیکھنا. غیر کا منہ دیکھنا مراد یہ کہ وفاداری چھوڑ کر بے وفائی کرنا ہے، مراد یہ ہے. غیر کا منہ دیکھنا یہ کہاں استعمال کیا؟ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. طرز میں سنائیں. قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. ماشاءاللہ 8 اشعار کے انہوں نے بھی محاورے صحیح جواب دے کر 40 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ بہت پیارے اشعار ان کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کیا خوب اعلیٰ حضرت کی باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کو نعت پر کیسی مہارت ہے. گویا زندگی گزری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں، ان کی یادوں میں، ان کی باتوں میں. تو پھر کیوں نہ کہیں آصف بھائی، فیض رضا فیض رضا جاری رہے گا، بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بچایا اے امام احمد رضا. اہل سنت کا چمن سبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے، بولو بولو فیض رضا جاری رہے گا، بولو بولو فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا.
حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا ہے امام احمد رضا، تو نے باطن کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا ہے امام احمد رضا، سیرا سا جاری رہے گا، جاری رہے گا، بولو بولو سیرا سا جاری رہے گا، جاری رہے گا، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا امام احمد رضا، ہے بدر کا خدا خدار عاجز کی زبان، ہے بدر کا خدا خدار عاشق کی دعا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، امام احمد رضا، رضا جاری رہے گا، فیض رضا۔ اچھا جی، یہ کلام آپ نے سنا امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا، اور یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے۔ اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی تھے۔ شہباز بھائی ہم سوال کرتے ہیں، چلیں دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا موجزن، بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ موجزن، علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں۔ جس نے پہلے جواب نہ دیا وہ کوشش کریں۔ ہاں ایسا کوئی نہیں جنہوں نے پہلے جواب نہیں دیا، ورنہ کسی سے لے لیں۔ کوئی ہے ہاتھ اٹھا رہا ہو؟ چلیں انہی سے لے لیں، ہم جلدی جلدی سوال کریں گے، جواب دیں اگر کوئی۔ سمو گیا، سمو گیا نہیں، موجزن یعنی تیزی سے بہنا، تشریف رکھیے۔ موجزن یعنی تیزی سے بہنا، علم کا چشمہ تیزی سے بہنے لگا جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا۔ چلیں جی اگلا سوال۔ اس کلام میں ایک لفظ آیا ڈنکا بجانا، ڈنکا بجانا کیا ہوتا ہے؟ ڈنکا بجایا مطلب ہے دین کا سہارا ملا۔ نہیں، اور کوئی؟ آپ کی اچھی کوشش، کچھ دیکھتے رہے نا، پتہ بھی چلتا۔ یعنی شور مچ گیا، شور مچا دیا، خوب دھوم دھام کر دی اعلیٰ حضرت نے دین کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیں جی ایک اور لفظ اس میں آیا، باطل کو مٹایا۔ باطل کیا ہوتا ہے؟ باطل کا آسان مطلب کوئی کر دے، پہلے سن لیجئے گا۔ باطل یعنی شہباز بھائی کو بتا دیں پہلے، باطل بتائیے۔ باطل یعنی اندر اور ظاہر مطلب باہر۔ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ باطن ہوتا ہے، یہ باطل ہے، باطل لام والا ہے، نون والا نہیں ہے۔ باطل یعنی غلط، جو غلط، چلیں بیٹھ جائیں میں بتا دیتا ہوں۔ باطل یعنی غلط، جو بھی غلط کام تھے، غلط عقیدے تھے، برے خیالات تھے، بری رسومات تھیں، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں، اللہ کی شان میں غلط باتیں، گستاخان رسول کے معاملات، سب کو اعلیٰ حضرت نے مٹا کر دین کو جلایا۔ جلایا کا مطلب کون بتائے گا؟ یہ بھی سوال کا جواب کسی سے لے لیں، پھر گفٹ بھی دیں گے اس کو۔ جلایا مانے زندہ کیا، زندہ کیا۔ جلانا اور ہے، جلانا اور ہے۔ تو دین کو اعلیٰ حضرت نے زندہ کیا۔ زندہ کیسے کیا بھائی؟ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب زندہ کرنا؟ زندہ یعنی انہی سے پوچھ لیں بھائی، زندہ یعنی دین کی خدمت کر کے، ان کا کام کر کے دین کو تازگی بخشنا۔ تازگی بخش۔ ایک پھول ہوتا ہے مرجھانے لگتا ہے، اس پہ کوئی ایسا کیمیکل والا اسپرے کر دیں وہ پھر سے فریش بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ایسے کیمیکل آ گئے ہیں۔ تو آپ نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ذوق نعت سیزن 10 جاری ہے۔ کوئٹہ اور فیصل آباد کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں، مختلف انداز سے ہمیں اشعار سننے کو مل رہے ہیں اور ذوق نعت بڑھا رہے ہیں ہم۔ 75 کوئٹہ اور 80 پوائنٹ پر فیصل آباد کی ٹیمیں ہیں۔ 4 سیگمنٹ سے گزر کر اب تک کس نے کس راؤنڈ میں کتنے پوائنٹ لیے یہ آپ کے سامنے ہے۔ آخری
دو سیگمنٹس باقی ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا، اور اس میں 10 سوالات ہوتے ہیں، دونوں ٹیموں سے 10 اشعار اسکرین پر دکھا کر ودن 2 اور 3 سیکنڈ انہیں جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے، اور سوچ سمجھ کر اور ایک جواب دینا ہوتا ہے تینوں میں سے کسی ایک کو۔ اگر غلط جواب دیا تو بھی اور صحیح دیا تو بھی فیصلہ ہوگا۔ آخر میں انہیں 10 اشعار کے بعد بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کتنے صحیح دیے اور کتنے غلط جواب دیے۔ شروع کریں گے انتہائی توجہ کے ساتھ ان کا۔ دیکھیے کہ اشعار تو یاد ہیں، شاعر کا بھی پتا ہے کہ نہیں، اس ذوق نعت کو ملاحظہ کیجئے۔ نعرے کا جواب دیں، فیضان رضا رسول پاک کی عصا رضا 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 رضا۔ جب پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے تو شعر پڑھنے کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے۔ بچے بڑے سب غور سے سنیں، بڑے مزے کے اشعار آنے والے ہیں۔ کوئٹہ کی ٹیم کے لیے اشعار اسکرین پر۔ دل ہے کس کا، جان کس کی، سب کے مالک ہیں وہی، دونوں عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری۔ نیکسٹ۔ مسکین ہوں غریب ہوں پلے نہیں ہے کچھ، خرچہ سفر کا دیجئے نہ دیجئے حضور۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہرباں تاجدار مدینہ۔ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری۔ میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک داں ہم کو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ نام لیا کریں پورا۔ نیکسٹ۔ ان کے نام مبی کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے۔ اندر لکھنوی۔ نیکسٹ۔ یہ کب کی مجھ سے عداوت تھی تجھ کو اے ظالم، چھڑا کے سنگ در پاک سر وبال کیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ۔ نیکسٹ۔ تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ۔ نیکسٹ۔ تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان۔ نیکسٹ۔ 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری۔ کہ اگر 1 سیکنڈ آپ اور دیر کرتے ہم اگلے شعر پہ چلے آتے۔ 2 سے 3 سیکنڈ ہوں گے، جلدی جواب دینا ہے۔ آخری سوال۔ سب حسینوں سے بالیقین بڑھ کر حسن تیرا، تیرا جمال آقا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا۔ امیر اہل سنت علیہ رحمہ۔ آپ چینج نہیں کر سکتے، جو پہلے جواب دیا گیا اسی کو لیں گے۔ دوسری بار آپ نے صحیح کہا لیکن آپ کا پہلا جواب ہی لیا جائے گا، اسی لیے اس سیگمنٹ کا نام ہے پہلے تولو بعد میں بولو۔ زندگی میں بھی تول کر ہی بولنا چاہیے، بعض اوقات بول کر بندہ پھنس جاتا ہے، جیسے آپ بھی پھنس گئے آخری شعر میں۔ آپ نے 10 اشعار میں سے 5 اشعار صحیح بتائے ہیں اور 5 اشعار کے شاعر غلط بتائے ہیں، اور آپ کو ملیں گے 30 میں سے 15 پوائنٹ۔ 15 پوائنٹ آپ نے گنوا دیے، جو کہ آپ کو بعد میں تکلیف میں ڈال سکتے ہیں۔ پہلی غلطی ہوئی، مسکین ہوں غریب ہوں پلے نہیں ہے کچھ، خرچہ سفر کا دیجئے نہ دیجئے حضور۔ یہ امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے۔ ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہیں مہربان تاجدار مدینہ۔ اس میں آپ نے امیر علیہ سنت کہا تھا، یہ سکندر لکھنوی صاحب کا شعر ہے۔ اسی طرح تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبی، اس کا بھی جواب غلط دیا، اور یہ بھی سکندر لکھنوی کا شعر ہے۔ تا حشر میری قبر میں ہو جائے اجالا، مرقد میں جو ان کا رخ زیبا نظر آئے، یہ مولانا حسن رضا کہا، یہ ریاض الدین سہروردی صاحب کا یہ شعر ہے۔ اور سب حسینوں سے بالیقین بڑھ کر حسن تیرا، تیرا جمال آقا۔ اس پر آپ نے خود ہی تصحیح کر دی، لیکن وہ تصحیح مانی نہیں جائے گی۔ آپ نے کہا امیر علیہ سنت کا شعر بعد میں اسی طرح ہے۔ پہلا جواب غلط تھا، جو کہ پوائنٹ آپ کے مائنس ہو گئے، اور آپ کو بہرحال 15 پوائنٹ مل چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھے اشعار آپ نے بتائے بہرحال، اور اب تک شاید کسی بھی ٹیم نے اتنے کم جواب نہیں دیے اس سیگمنٹ میں۔ تقریباً 6 تک تو جواب ملے ہیں۔ آج پہلا ہے کہ 5 لاہور نے 7 غلطیاں کی تھی۔ لاہور نے 7 غلطیاں کی تھی ایک بار۔ چلیں جی، آپ کو یاد ہے، آپ غلطی والوں کو یاد رکھ رہے ہیں، صحیح والوں کو بھی تو یاد رکھیں۔ اسلام آباد والوں نے 10 کے 10 جواب دونوں بار صحیح دیے ہیں، 2 بار یہ مقابلے میں آ چکے ہیں۔ اب تک انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اسلام آباد والوں نے، پہلے تولو والے سیگمنٹ میں۔ چلتے ہیں جی اگلے سیگمنٹ میں۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس سے کسی کو جج نہیں کرنا،
کہ اس کو نہیں آتا، اس کو کم آتا ہے، کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی. یہ تو حاضر دماغی اور وقت کا گیم ہے، کبھی یاد آیا کبھی نہیں آیا، کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا، دل چھوٹا نہیں کیجیے گا. چلتے ہیں فیصل آباد کی ٹیم کی طرف، دیکھتے ہیں یہ کیسے جوابات دیتے ہیں. اشعار ہیں 10 ان کے لیے، دکھائیے. تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے. بیدم وارسی. نیکسٹ. سنگے درے جانا ہے ٹھوکر نہ لگے اس کو، لے ہوش پکڑ اب تو اے لغزش مستانہ. مفتی اعظم علیہ رحمہ. پورا نام لے، مصطفیٰ مولانا رضا مصطفیٰ خان رضا رحمۃ خان. اللہ. نیکسٹ. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. خالد محمود. نیکسٹ. پناہ دامن دشت حرم میں چین آتا، نہ صبر دل کو غزال رمیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. نیکسٹ. وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے. بہزاد لکھنوی. نیکسٹ. خدا ہم کو بخشے وہ چشمے خدا ہیں، رہے کچھ نہ پردہ ہمارا تمہارا. مولانا حسن رضا خان. نیکسٹ. اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. امام احمد رضا خان. نیکسٹ. خصلت ہو شرارت کی میری دور الہی، سنجیدہ بنا دے مجھے سنجیدہ بنا دے. امیر اہل سنت. پورا نام لیا کرے. نیکسٹ. مولانا الیاس. ایک امید کی کرن ہے میرے دل کی دھڑکنیں، آئیں گے یا بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. وقار. وقار صدیقی پورا کہا کریں. نیکسٹ. ان کے کوچے میں منگتا صدا کر چلے، رحمت حق ہو ہر دم دعا کر چلے. مولانا جمیل الرحمان. چلیں جی، آپ نے بھی 10 اشعار کے شاعر بتانے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ سے بھی 4 غلطیاں ہو گئی ہیں. 6 شعراء کے نام آپ نے صحیح بتائے. زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، یہ حامد لکھنوی صاحب کا شعر ہے. یہ کسی غریب کی بات ہے، وہ کسی امیر کی شان تھی. یہ شعر منور بدایونی صاحب کا ہے. خدا ہم کو بخشے وہ چشم خدا بھی، رہے کچھ نہ پردہ ہمارا تمہارا. یہ مولانا جمیل الرحمان صاحب کا شعر تھا. آخری شعر میں بھی آپ نے غلطی کی. ان کے کوچے میں منگتا صدا کر چلے، رحمت حق ہو ہر دم دعا کر چلے. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری کا شعر تھا. آپ کو شاید عرفات بھائی کہہ بھی رہے تھے، لیکن غلطی ہو گئی. یہ تو مشہور کلام ہے شاید، ہے نا. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے. بہرحال دونوں ٹیموں نے اچھی کوشش کی. فیصل آباد والوں نے صرف اس راؤنڈ میں 3 پوائنٹ زیادہ لیے. چانس تو تھا زیادہ لے سکتے تھے، لیکن 18 پوائنٹ انہوں نے لیے. 15 پوائنٹ کوئٹہ والوں نے لیے، اور اس طرح سے انہیں ملیں گے 18 پوائنٹ، کوئٹہ 15 پوائنٹ، اور ٹوٹل فیصل آباد کے 98 پوائنٹ ہو چکے ہیں، کوئٹہ کے 90. ذوق نات جاری ہے. 5 سیگمنٹ ہو چکے ہیں اور کوئٹہ والے تھوڑا سا ہی دور ہیں. آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں بیل بجا کر مقابلے کو پورا کرنا ہے، اور شروع کریں گے اس راؤنڈ کو. توجہ کے ساتھ دیکھیے آج کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. نعرے کا جواب دیجئے. فیضان رضا. رسول پاک کی آسان رضا 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 رضا. مدنی چینل کے ناظرین، سوچ سمجھ کر اس سیگمنٹ میں کیا کرنا ہوتا ہے. میں شعر پڑھوں گا، ہر شعر کی 2 لائنیں ہوتی ہیں نارملی، جسے مصرع کہتے ہیں. پہلا مصرع میں نے پڑھنا ہے، دوسرا ان ٹیموں نے پڑھنا ہے، اور صحیح پڑھیں گے تو 5 پوائنٹ ملیں گے. لیکن اگر میرے پہلے مصرے کو پڑھنے میں بیچ میں ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ وہ والا پڑھنے والا ہے، آپ بیل بجا دیجئے. جو پہلے بیل بجائے گا وہی شعر پڑھے گا، اور شعر آپ نے پورا پڑھنا ہے، 25 سیکنڈ کے اندر پڑھنا ہے، اور صحیح پڑھنا ہے. مکس نہیں کرنا. بعض اوقات 2-3 شعر ملا کر کچھ بنا لیتے ہیں اپنا ہی کوئی مرکب، وہ نہیں کرنا. جو شاعر نے لکھا ہے وہی پڑھیں، اور آپ صحیح پڑھیں گے تو 5 پوائنٹ ملیں گے. اگر آپ نے بیل بجائی اور غلط جواب دیا تو 5 پوائنٹ آپ کے کم بھی ہو جائیں گے آپ کے اکاؤنٹ سے. تو اگر آپ کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، بیل مت بجائیے، لیکن بیل اس وقت بجائیں جب آپ شیور ہوں کہ کون سا شعر یہ پڑھ رہا ہے. بیل بجا کے دیکھ لیں بھائی، بیل چل رہی ہے سب کی. عبداللہ بھائی، ہاں عرفات بھائی، وقار بھائی، علی حسن بھائی، سب کی بیل چل رہی ہے فیصل آباد کوئٹہ سے. اوکے شروع کریں گے. میں پڑھوں گا پہلا مصرع، اور جہاں یہ بیل بجائیں گے اس کا مطلب مجھے روک دیں گے، اور جو پہلے بیل بجائے گا وہ شعر پورا کرے گا آخر تک. اور اگر ساتھ میں بیل بجائی تو ریپلے دیکھیں گے. پہلا شعر. بہرے
جی کوئٹہ والوں نے ایک لفظ سنا ہے بہرے، بہرے پر، بہرے یہ بہرے نہیں ہیں، اس سے یہ پتا چلا شعر بھی سننا ہے لیکن اب صحیح پڑھنا ہے، اس پر کئی اشعار ہو سکتے ہیں. بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. آپ سوچ لیجئے 3 سیکنڈ میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. یہ بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. آپ نے یہ پڑھا. میرے پاس جو شعر لکھا ہے وہ ہے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد. بے ریا کے واسطے آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ ان کی طرح تھوڑا رک جاتے تو شین بھی سن کے آپ شاید آگے کا شعر صحیح پڑھ دیتے. انہوں نے بیل نہیں بجائی، سمجھداری کی، آپ نے تھوڑی سی جلدی کی. کوئی بات نہیں، ابھی مقابلہ باقی ہے. اگلا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. یاد رمضان فیصل آباد. یاد رمضان کی آ رہی ہے. شعر پورا کرنا ہے. یہاں پر سائلنس پلیز. کوئی ان کا یاد رمضان کی آ رہی ہے. صرف 4 سیکنڈ. یاد رمضان کی آ رہی کیوں ہے. بیل بجائی تھی اگر یاد نہیں تھا تو؟ چلیں جی ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس طرح نہیں ہے. آپ نے پہلا مصرع بھی صحیح نہیں پڑھا. یاد رمضان کی تڑپا رہی ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی ہے کہہ رہا ہے یہ ہر ایک قطرہ الوداع الوداع آہ رمضان آہ. 5 پوائنٹ آپ کے مائنس ہو گئے ہیں. اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے رمضان سے ملائے. دعا کیجئے عافیت سے. غلطی ہو گئی فیصل آباد والوں سے. 5 پوائنٹ انہوں نے بھی کم کیا. ابھی تک اس مرحلے میں کسی نے پوائنٹ لیے نہیں ہیں، البتہ دیے ضرور ہیں. تیسرا شعر دیکھیں کون پڑھتا ہے. میں بے کس ہوں. کس نے بیل بجائی؟ فیصل آباد. کوئٹہ والوں نے نہیں بجائی. چلیں جی. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو. سوچ لیں کوئی اور شعر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جب تک پہلا مصرع نہیں سنا ہوگا تو کچھ نہ کچھ شک رہے گا. میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا تمہارا ہوں. تہے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو. آپ نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہر بار سبحان اللہ کہتے رہے. چوتھا شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. خدا کی قسم فیصل آباد میں. خدا کی قسم وہ منظر ہوگا دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. دیکھ لیں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. خدا کی قسم. آپ نے شعر غلط پڑھا، خدا کی قسم غلط پڑھا، یعنی جو میرے پاس ہے وہ والا نہیں پڑھا. خدا کی قسم پیاری پیاری ہے جنت مگر عاشقوں کو رلائے مدینہ. آپ کا جواب پھر غلط ہو گیا. 5 پوائنٹ لے کر پھر آپ نے گنوا دیے. ایسے ہی کرتے رہیں گے تو پیچھے نہ چلے جائیں. 5واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. سوچ سمجھ کر، اسی لیے اس کا نام ہے بیل سوچ سمجھ کر بجائیں، ورنہ بیل بجا کے یوں کرتے یہ کیا ہو، پہلے ہی یہ کر لیتے. 5واں شعر بلبل طوطی کوئٹہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ، قمری کس کا مستانہ کون چکور کا جان آنا. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. کوئٹہ والوں نے 5 پوائنٹ گین کیے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ، مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کا شعر سنایا آپ نے. زبردست. 6واں شعر. ابھی 5 شعر باقی ہیں. دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے ان کے آگے بہت مشکل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. ریپلے دیکھیں گے بھائی کس نے پہلے بیل بجائی ہے. شاید دونوں نے ساتھ بجائی. بالکل ایگزیکٹلی 7 ہوگا تو ہم ریپلے شعر چینج کر دیں گے. آپ کے سامنے ریپلے مائکرو سیکنڈ کا فرق ہے. کوئٹہ اور ایگزیکٹلی 7 بیل بجی ہے. شعر چینج کریں. چلیں جی کوئی اور شعر پڑھوں گا میں. 6واں شعر ہے اے زائر فیصل آباد. مدینے کا زائر بننا ہے نا. اے زائر طیبہ تو دعا کر میرے حق میں، مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. اے زائر طیبہ تو نہیں ہے، یہ ہے یہ دعا. سوچ لیں یہی ہے شعر. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. اے زائر طیبہ مدینے جا کے تو کہنا انہیں. ابھی بنا ہے.
آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آپ نے جواب درست دے دیا ہے. آپ نے جو پڑھا وہی تھا. اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں, مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. 7واں شعر, فیصل آباد والے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں. شعر ہے دیکھتے کیا ہو. کوئٹہ پہلے کس نے بجائی؟ دیکھتے کیا ہو. دیکھتے کیا ہو. ایک منٹ ہم ریپلے دیکھ لیتے ہیں احتیاطاً. دیکھتے کیا ہو یہاں تک میں نے پڑھا ہے جی. ریپلے دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر. کوئٹہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. دیکھتے کیا ہو اہل صفا آ پہنچے محبوب خدا, یعنی ہو چکے جلوہ نما شاہ حق شاہ بطحال. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. آمد مصطفیٰ پر شعر پڑھا کوئٹہ والی ٹیم نے اور 5 پوائنٹ لے کر 95 پہ پہنچ گئے. ابھی تک کسی کے 100 نہیں ہوئے. 8واں شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے حسن. یہ کیا بیل بجا کے کہا. وقار بھائی نے. چلے شعر پورا کرنا ہے فیصل آباد والوں نے. حسن 17 سیکنڈ پلیز یہاں سائلنس. حسن حسن 12 سیکنڈ نے. چلیں کچھ تو پڑھیں اب شاید صحیح ہو جائے. گڈ لک ہو جائے. جلدی کیجئے. 4 3 سیکنڈ کچھ تو پڑھیے. اللہ اکبر. کیا غلطی سے بچ گئی تھی بیل؟ ہے آپ لوگ کیا پڑھتے اگر ملتا کوئٹہ والے؟ کچھ تو پڑھتے. حسن سرکار طیبہ کا عجب دربار عالی ہے, در دولت پر ایک میلہ لگا ہے اہل حاجت کا. چلیں جی آپ کے پوائنٹ بھی مائنس ہو جاتے اگر یہ پڑھتے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی, چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. آپ کا جواب فیصل آباد والوں کا غلط ہوا, جواب ہی نہیں دے پائے اور آپ کے 5 پوائنٹ مائنس ہو گئے. اب 2 شعر باقی ہیں اور فیصل آباد والے 2 پوائنٹ پیچھے آ چکے ہیں. دیکھیں اس شعر کو کون پورا کرتا ہے. آخری شعر بھی ہو سکتا ہے کسی ٹیم کے لیے. شعر ہے صلاۃ و سلام عرض کر. صلاۃ و سلام عرض کر پر فیصل آباد والوں نے بیل بجا دی ہے. صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل, اب اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے. اجابت کا در واہ ہوا چاہتا. سوچ لیں کیا یہی شعر ہے؟ 10 سیکنڈ باقی ہیں. یہی صلاۃ و سلام عرض کر اے جمیل, اب اجابت کا دروا ہوا چاہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. فیصل آباد والوں کی جان میں جان آئی ہوگی. 98 پر پہنچ گئے. اب ہو یہ رہا ہے کہ آخری جواب جو دے گا وہ جیتے گا کہ نہیں. ہاں بھائی وہی جیتے گا. اگر فیصل آباد والے کچھ بھی نہ کریں, کوئٹہ والے بھی کچھ نہ کریں, تو بھی فیصل آباد والے جیت سکتے ہیں. کوئٹہ والوں کو جواب دینا لازمی ہے. بہرحال آخری شعر دیکھیں کون پورا کرتا ہے. شعر ہے مجرم. جی کس نے بجائی بیل؟ فیصل آباد والے پڑھیں گے. اب دیکھیں فیصلہ کیا ہوتا ہے. فیصل آباد والے فیصلہ کر لیں. مجرم. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں, مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں, تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. کیا لگتا ہے آپ کو خبر لے لی گئی ہے؟ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت کا شعر تھا یہ. مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں, تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر. ہماری کوئٹہ ٹیم آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے اور فیصل آباد والے کوئٹہ والے دونوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور بہرحال مبارک ہو فیصل آباد والوں کو. گڈ لک. آپ نے بہرحال آج کا مقابلہ جیت لیا. قریب آ جائیے. عبداللہ بھائی نے بڑی کوششیں کی, عرفان بھائی, مدنی بھائی, عمر بھائی, چاروں نے اچھی کوششیں کی. طبیعت کی خرابی کے باوجود اتنی محنت اور کوشش کے بعد اس منچ پر آئے ہیں اور ذوق نعت کا مظاہرہ کیا. انشاءاللہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے. عبداللہ بھائی اب بھلے بیٹھے رہیے. ہمارے عبداللہ بھائی کی طبیعت کے لیے بھی دعا کریں, اللہ ان کو صحت دے. 103 پوائنٹ اور کوئٹہ 95. آپ نے اسکور بورڈ دیکھا, ذوق نعت دیکھا. فیڈ بیک ضرور دیں. feedback@madanachannel.tv پر. کوئٹہ والی ٹیم قریب آ جائیں. حاجی آصف اتاری تحفہ دیں بھائی ماشاءاللہ. عبداللہ بھائی کو دیں. وقار بھائی, عرفات بھائی, علی بھائی دیں اپنے ہاتھوں سے. ان کو سینے سے بھی لگائیں. انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی ماشاءاللہ. مدنی رضا نے اچھی کوشش کی. آصف بھائی ماشاءاللہ مقابلہ آپ نے دیکھا, کیسا لگا آپ کو؟ مدینہ مدینہ الحمدللہ. نعرہ لگا دیں آخر میں. اجازت لیتے ہیں ناظرین, ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. مبارک ہو بھائی. رضا 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 رضا
علم فن میں مقتدا رضا 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 ہے عاشقوں کا پیشوا رضا 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 رسول پاک کی عصا رضا 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 رضا